قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 17واں سورہ 17 سورہ جو ہے انڈیا پاکستان میں یہ چھپتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے نام سے۔ اب میرے ہاتھ میں جو عرب ممالک میں قرآن چھپا ہے اس میں سورۃ الاسریٰ نام ہے۔ اس کی آیت نمبر 44 کا ایک حصہ اور 45 میں نے تلاوت کی ہے۔ 94 پہلے حصے میں یہ لوگ کہتے ہیں، اس قوم کے لوگ کہتے ہیں جہاں نبی بھیجا گیا، تو وہ قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب عطا فرما رہے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیجئے آپ، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، اگر یہ زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے اور اطمینان کے ساتھ تم لوگ ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم ان کے لیے رسولوں کو یعنی فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے۔ امت مسلمہ میں، ہماری امت میں ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ رسول بشر ہیں کہ نور۔ موضوع رسالت چل رہا ہے۔ چند بنیادی باتیں جو ہماری گفتگو میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی خاص نگرانی کی اور پوری ان کی حیات طیبہ میں کسی بھی نبی کی کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا۔ ہاں، فیصلوں میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کسی مسئلے کا حل کرنے کے لیے یہ کام کرو تو پتہ چلا وہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ رائے کا، یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ چیز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سورہ میں بتاتا ہے کہ دو نبی ہیں، باپ نبی بیٹے نبی، داؤد علیہ السلام نبی، سلیمان علیہ السلام نبی۔ دونوں کے سامنے ایک مقدمہ آیا، ایک مسئلہ آیا، اب اس کا سلوشن دینا ہے، حل پیش کرنا ہے۔ دونوں نبیوں نے، باپ نے بیٹے نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَفَهَمْنَاهَا لِسُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو اس کا صحیح فیصلہ سجھایا، سکھایا۔ باپ نے فیصلہ دیا، داؤد علیہ السلام، فیصلہ غلط ہو گیا۔ اب دو میں سے کوئی ایک ہی فیصلہ صحیح ہو سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما رہا، ہم نے ان کو صحیح فیصلہ دینے کی توفیق دی۔ تو کسی بھی مسئلے کا حل پیش کرنا یہ گناہ میں نہیں۔ اب یہ نبی کو اللہ نے جو علم دیا ہے اس کی بنیاد پر، اس کی ثوابدید پر وہ حل پیش کرے۔ گناہ کسی نبی سے نہیں ہوا، نہ نبی کے ازواج سے ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی نے کوئی گناہ کبھی نہیں کیا، بدکاری نہیں کی۔ اس سے کہ قرآن میں سورہ تحریم میں آتا ہے کانا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما، یہ دو خواتین نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ہمارے دو معزز صالح بندوں کے تحت تھیں، ماتحت تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خیانت کی۔ اب اس سے خیانت سے بہت سارے معنی مفہوم نکل سکتے ہیں۔ خیانت سے یہ بھی معنی نکل سکتے ہیں کہ بدکاری کی، گناہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واضح کیا کہ کسی نبی کی زوجہ نے کبھی کوئی فحش برا کام نہیں کیا۔ نبی پر ایمان نہیں لائی یہ اور بات ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ نے ان خاص اپنے چنندہ بندوں کو
جن کو کبھی رسول کہا قرآن میں، کبھی نبی کہا. اب یہ پیغمبر فارسی کا لفظ ہے، پاک کا لفظ اردو میں، عربی میں نہیں، ہم جانتے ہیں. یہ 2-3 الفاظ ہم اردو والے استعمال کرتے ہیں. ان پر وحی کا ایک پیغام بھیجنے کا ایک خصوصی طریقہ اپنایا. قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں آخری آیتوں میں فرما رہا، ما کان لبشر ان یکلم اللہ، کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے روبرو ہو کے گفتگو کرے، الا وحیا، پردے کے پیچھے سے، او من وراء حجاب، یا وحی کے ذریعے یا حجاب کے ذریعے، او یرسل الیہ رسولا، یا فرشتے کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں ذریعوں سے گفتگو ہوئی. دل میں بھی بات ڈالی، اچھے خواب بھی دکھائے، فرشتے کو سینکڑوں مرتبہ بھیجا جبرائیل علیہ السلام. اور من وراء حجاب، معراج کے موقع پر اللہ نے اپنے نور کے پردوں کے سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا. تو یہ باتیں کلیئر ہوئی. نبی کسی بستی میں پیدا ہوئے، ان کے والدین تھے ماں اور باپ، اور ضروری نہیں ہے کہ والدین بھی نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. اس کی زندہ مثال قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. جب سارے مسئلے ہو گئے، قوم کو سمجھا دیا، قوم نے آگ میں جھونک دیا، اب آخر میں گھر میں والد سے گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو بڑے خوبصورت انداز میں. باپ کا احترام، باپ اگر مشرک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا احترام ختم ہو گیا، اس کا احترام باقی رہے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کو نہیں ملا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، مجھے فالو کیجئے، اتباع کیجئے، مجھے فالو کیجئے، میرے پیچھے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں. بے شک آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے میری پرورش کی، کھلایا پلایا، ہر چیز کی، ضرورت کا ہر سامان باہم پہنچایا، لباس، غذا، ہر چیز. لیکن اب علم کی بات ہے، یہ علم میرے پاس آیا، آپ کے پاس نہیں، اور آپ گمراہ ہیں. انی اراکا و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا. کس کو؟ باپ کو. ہمارے گھروں میں اگر بدعتیں ہیں تو بڑے احترام خلوص کے ساتھ نانا، دادا، والد، جو بھی گھر میں بڑے ہیں، بیٹھ کے سمجھانا پڑے گا. یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے اور ان سے دشمنی نہیں ہے. ہاں اگر وہ ہٹ دھریوں پر رہیں تو پھر ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ، قد بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. اب ہمارے اور تمہارے درمیان بغض شروع ہو گیا، دل میں کدورت آ گئی، دشمنی شروع ہو گئی، جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ. کسی اور وجہ سے نہیں ہے، مال کے مطالبے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے، تمہارے عقیدہ ایمان کی وجہ سے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. تو دوسری چیز، اللہ نے وحی کے ذریعے نبیوں تک پیغام بھیجنے کا، تاکہ کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. اب یہ نبی گھروں میں پیدا ہوئے، والدین تھے ان کے، ہر نبی سوائے آدم علیہ السلام کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ایک بالغ انسان بنایا تھا اور ان کا جوڑا بنا دیا. نہ ماں تھے نہ ان کا باپ، آدم علیہ السلام نہ باپ تھا نہ والدہ تھی. لیکن ان کے بعد جتنے بھی آئے سب کے والدین رہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. ان کے والد نہیں تھے، اللہ نے ان کو معجزے سے پیدا کیا، والدہ تھی. یہ تاریخی واقعات ہیں قرآن کی روشنی میں. اب نبی آئے، نبی نے تعلیم دی. بنی اسرائیل میں کچھ انبیاء بادشاہ بنے، ہر قوم میں. اب بادشاہ کا کام حکومت چلانا ہے،
اب بنی اسرائیل میں نبوت، نبی کا کام دینی راستہ دکھانا، اب دو راستے بن گئے۔ اب جب دنیا والوں کو پتا چلا کہ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ میں خاتم النبی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ دو طرح سے ہونے چاہیے، ایک تمہارا دین چلانے والے دینی رہنما ہونے چاہیے، ایک دنیا چلانے والے دنیا۔ یہ غیر مسلم ہی نہیں کرے، ہمارے مسلمان بھی کرے۔ مغل امپائر میں ایک بڑے دیندار قاضی، عالم دین، انہوں نے کہا کہ بادشاہ زمین پر اللہ کا سایہ، ذل الہی، لہٰذا جیسی اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے ویسے بادشاہ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ بلکہ ایک موقع پر انہوں نے فتویٰ بھی دیا کہ بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ تو دوسرے قاضی ساتھی کو بڑی جھنجھلاہٹ ہوئی، ارے اگر یہ فتویٰ میں دیتا تو کتنا انعام و اکرام مجھے ملتا۔ ان کو بات سمجھ میں آئی، میرے سمجھ میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے نبی آئے ان کی قوم نے ان کو بشر سمجھا۔ وہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قالوا ابعث اللہ بشر الرسول، کیا اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے انسانوں کو بھیجا ہے، بشر کو بھیجا ہے؟ اللہ اس کا جواب دے رہا، ہاں فرشتے کو بھیجتے، اگر تم فرشتوں کے ساتھ رہتے، فرشتے تمہیں نظر ہی نہیں آتے۔ اور فرشتے ایک پروگرام مخلوق ہے، وہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے اور پروگرام کر کے چھوڑ دیا ان کو۔ اب وہی کریں گے جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا۔ وہ اپنی مرضی سے نہ گناہ کر، کروڑوں انسانوں کو بدکاری کرتے ہوئے دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں، لاکھوں عورتوں کو بغیر لباس کے دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اس سے کہ ان کے پاس جذبات نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اب یہ دو جذبات وغیرہ رکھیں انس و جن کے اندر رکھے گئے۔ اگر ہم فرشتوں کو ہدایت کے لیے بھیجتے تو تم میں اور فرشتے میں فرق کیا ہے؟ تم کبھی کبھی موسم ہے بیمار پڑ گئے، فرشتہ کبھی بیمار نہیں پڑتا۔ تھوڑی دیر تم کھڑے رہو، پیروں پر ورم آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں تہجد کے لیے کھڑے رہتے تھے، پیروں پر، نبی ہیں، خاتم النبی ہیں، پیروں پہ ورم آ رہا۔ فرشتہ مہینوں سالوں لاکھوں سال کھڑے رہے، فرشتے کو پیروں میں ورم نہیں آتا۔ ہم تھوڑی دیر رکو، امام صاحب ذرا رکو خراج لمبی کر لیں، رکو لمبا کریں، سجدہ کریں، تو پیچھے سے ہم نماز میں بات نہیں کر سکتے نا، سب کو کھانسی شروع ہو جاتی، کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا مولوی صاحب، یعنی دیکھیے بغیر الفاظ کے ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں، کیا مولوی صاحب اتنا لمبا کر دیا جاؤ، پھر وہ کھانسی کے دیکھیں۔ اور واقعی اتنی دیر ہم ٹھہر بھی نہیں سکتے۔ اپنی انفرادی نمازوں کو دیکھ لیجئے نا، بعض لوگ تو اسپیڈ آف لائٹنگ کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اور کب 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہتے ہیں، نہیں معلوم، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہتے ہیں، نہیں معلوم۔ وہ تو بڑے اطمینان و سکون سے امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں سب، ورنہ ہماری نمازوں کے اندر تو بجلی کی رفتار رہتی ہے۔ اب اگر فرشتے کو بھیج دیتے، اب فرشتہ تمہیں ایک لمبی نماز پڑھا دیتا، تو پھر تمہارا کیا حشر ہوتا؟ اور انسان نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، عشاء کی، اپنے قبیلے میں جاتے وہ نماز پڑھاتے، اب جا کے وہ شروع کر دیتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الف لام میم سورہ بقرہ شروع۔ وہ دوسرے ایک صحابی آئے جو انہوں نے دیکھا سورہ بقرہ شروع کر رہی ہے، صاحب تو رکنے والے نہیں ہیں، وہ سیدھا نکل کے سلام پھیرے، نکل کے گھر میں جا کے پڑھ لے کے سو گئے۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگ تھے، انہوں نے امام کو بھی اطلاع دی، تو امام نے غصے میں آ کے فرما دیا، صحابی ہیں سارے صحابہ کرام، انہوں نے غصے میں آ کے فرمایا منافق۔ ارے وہ صاحب کو بھی معلوم، اچھا لوگ بات پہنچانا کام ہم امت مسلمہ میں ہم فرض عین سمجھتے ہیں، ان سے کچھ سنے ان کو پہنچا دیا، ان سے کچھ سنے ان کو پہنچا دیا۔ وہ صاحب سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ ہم مزدور آدمی ہیں، راتوں میں کھیتوں میں پانی دن میں کھیتوں میں پانی دیتے ہیں، بڑی سخت
اس کے ذریعے ہم کو روٹی ملتی ہے. اب میں دن بھر کی تھکن کے بعد آیا عشاء پڑھنے کے لیے, انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی. اتنی دیر میں ٹھہر نہیں سکتا, مجھے آرام کی ضرورت ہے, گھر جانا ہے, کھانا کھانا ہے, سونا ہے, پھر صبح اٹھ کے پھر ڈیوٹی پہ جانا ہے مجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا, یعنی مطلب غصہ آ گیا. آپ نے وہ صحابی کو بلایا, بڑے صحابی, ان سے بلا کر اس تیز آواز میں آپ نے کہا کہ تم لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا چاہتے ہو, دور کرنا چاہتے ہو, تم کو سورہ اعلیٰ, سورہ غاشیہ نہیں ملا پڑھنے کے لیے؟ تمہارے امامت میں پڑھنے والے لوگ بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, ان کے چھوٹے بچے ہیں جو بھوک سے بلبلا کے روئیں گے. تم گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی نماز پڑھاؤ گے تو مزدور پیشہ لوگ ہیں, وہ کیسے کھڑے رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی نہیں سمجھی کہ وہ صحابی کو ڈانٹ دیتے. کیا میاں, اللہ کا کلام ایک بندہ پڑھ رہا ہے, ٹھہرنا تھا, موت تو نہیں آ جا رہی تھی نا, ایک گھنٹہ کھڑے رہ جاتا تو کیا ہو جاتا تھا؟ جب دن بھر اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے 12 گھنٹے محنت کر سکتے ہو, اللہ کے لیے 1 گھنٹے نہیں. نہیں, یہ نہیں. الدین الیسر, یہ دین آسان ہے. تو ہر دور میں ایک مسئلہ رہا کہ آپ بشر ہیں, انسان ہیں, فلاں فلاں کے گھر پیدا ہوئے, اور جب پیدا ہوئے تو گودوں میں لیے ہوئے پھرے ہوئے. آج ہمارے ذہنوں میں بھی یہ تصور نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, بچے تھے, ماں کے گود میں گئے, ابو لہب چاچا کی لونڈی کے گود میں گئے, اس نے دودھ پلایا. حضرت دائی حلیمہ کے گود میں گئے, انہوں نے 2.5 سال دودھ پلایا. آج ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہے نبی دودھ پی رہے ہیں؟ نبی کا تصور ایک قد و خام بہترین شاندار پرسنالٹی, یہ بڑی داڑھی, جبہ خبہ. انسانی معاشرے میں پیدا ہوئے, آہستہ آہستہ بڑے ہوئے, وہی جس طریقے سے آپ اور میں بڑے ہوئے. ایسا نہیں ہوا کہ ماں کے پیٹ سے نکلتے چلنا شروع کر دیا, ایسے معجزے نہیں بتائے. اور ایسا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں بتایا. انہوں بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, گود میں آیا. حضرت مریم گود میں لیے ہوئے آ رہی ہیں. ارے ہارون کی بیٹی, تم نے ایسا غلط کام کیا ہے, نہ تمہارا باپ برا تھا, نہ ماں بری عورت ہے, تم نے کیسا کیا؟ فاشارت الیہ, کچھ نہیں کیا حضرت مریم نے. اللہ کا حکم تھا اب روزے, یہ کہو کہ میں روزہ ہوں. فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا, میں بات کسی روزہ, بنی اسرائیل میں روزہ تھا, چپشا کا روزہ جسے کہہ سکتے ہیں, وہ بات نہیں کرتے. میرے بچے سے بات کرو. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اس بچے سے کیسے بات کریں جو تمہارے گود کے اندر ہے؟ اب بچہ بول اٹھا, قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی. بچے تھے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے, ایسا تم نے گفتگو کی تھی مہدم و کہلا, ماں کی گود سے بھی کی تھی, جب جوان بڑے ہو گئے جب بھی گفتگو کی تھی تم. تو نبی بشر تھے. اس زمانے کے لوگوں کا اعتراض تھا, فرشتوں کو آنا چاہیے تھا. اللہ فرما رہے نہیں, فرشتے آتے تم ان کی پیروی نہیں کر سکتے تھے. فرشتہ بیمار نہیں پڑتا, اس کو دکھ درد نہیں ہے. تمہاری کوئی چیز کھو گئی تو تم غم میں بیٹھے رہتے ہو, کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو تم غم میں بیٹھے رہتے ہو, کسی کا انتقال ہو گیا تو تم غم میں بیٹھے رہتے ہو, اور دنوں غم چلتے رہتا. فرشتوں کو ایسا کچھ. اب بتائیے نا, غم اگر ہوتا تو کروڑوں اربوں انسان آج تک ان کی روح اسرائیل علیہ السلام قبض کر سکتے تھے. ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے, فرشتوں کی باقاعدہ ٹیمیں ہیں. مشرق میں بھی کسی کی روح قبض کریں, مغرب میں بھی کریں, شمال میں بھی کریں, جنوب میں بھی کریں. ان کے دل میں کوئی کبھی نرمی آئی؟ بعض ان بچوں کی روح قبض کریں جن کو ماں نے ابھی جنا ہے, گود میں لے کر خوش خوش بیٹھی ہے, بچے کی روح پر باز کر کے. ان کو رحم ترس نہیں ہے, جیسے کہ ان کا مزاج ہی وہ نہیں بنایا گیا. ان کا مزاج ایک ہی بنایا گیا, اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا, دیٹس آل, ختم ہو گئی بات.
آج امت مسلمہ میں دو گروپ بنے گئے، ایک کہتا ہے وہ بشر ہے، ایک کہتا ہے نور ہے۔ یہ ہمارے بحث کرنے کی چیزیں ہیں، اور اس کے لیے کچھ حدیثوں کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک چادر پھینکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں اور کوئی نہیں، حضرت عائشہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کراس کرتی بھی نکل گئی۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے لائٹ کو انتظام کیا ہو، وہ لائٹ میں سے آپ چادر پھینک رہے ہیں، کوئی چیز پھینک رہے ہیں تو روکے، لائٹ روک سکتی ہے، روشنی روک سکتی ہے۔ مان لیا فار دا سیک آف آرگیومنٹ، میں مان لیتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے ہاتھ ملاتے تھے تو ان کے ہاتھ میں بھی نور آتا تھا کہ ہاتھ آتا تھا؟ کیا آتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے گلے ملتے تھے کیا آتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا بوسہ دیتے تھے، حضرت حسن حسین بوسہ دیا تو بھی ہوا میں۔ اب جب جسم کا مادی وجود ہی نہیں ہے، ہر چیز نور کی ہے، تو پھر اس کا اثر کیسا ہوگا، محسوس کیسے کریں گے؟ اور یہاں حضرت علی کے واضح الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے، آ کر بیٹھے، خاص مسئلہ تھا، حضرت فاطمہ گئی تھی، نہیں ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابا سے ملنے گئے نہیں ملے، رات کو ملنے، بیٹی اور داماد سے ملنے آئے، دونوں بستر پہ سونے کے لیے لیٹ چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے کی ٹھنڈک میں اپنے سینے پر آج تک محسوس کرتا ہوں۔ کیسا محسوس کرے بھائی؟ جب وہ لائٹ ہے، نور ہے، تو پھر وہ ٹھنڈک کہاں سے آئی نور میں؟ لائٹ میں، نور میں تو گرمی ہوتی ہے نا، ٹھنڈک کہاں سے آئی؟ خیبر کے موقع پر حضرت جعفر آ گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش، چہرے سے معلوم ہوتا تھا آپ خوش ہیں یا ناراض ہیں، چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ فرما رہے کہ جعفر، مجھے اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ خیبر فتح ہونے کی جو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، اس کی فتح خوشی زیادہ ہے یا تمہارے آنے کی 14 سال کے بعد میں تم حبشہ سے یہاں پر آؤ، یہ خوشی زیادہ ہے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں، اور اس لیے کہ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھانا چاہتا، امتی، اللہ میاں کو اختیار نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ میاں کو بھی ذرا کیا ہے اللہ میاں، ہمارے نبی کے بارے میں بات کرتے ہو، ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، بی کیئرفل۔ حقیر بندہ اللہ سے ہے، اور کلمہ اپنا بھول گئے۔ کلمہ کیا پڑھا؟ کس چیز کی شہادت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا اشہد ان محمدً عبدہ، اور میں اس سے پہلے اس کے معنی عرض کر چکا ہوں۔ عبد کے عربی میں معنی غلام کے ہیں، عبداللہ اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ پریکٹیکل اس کے جو معنی ہیں، اگر وہ اب یہ معنوں کو آپ رکھ کے اردو ترجمہ رکھ کے اب آپ پڑھیے کلمہ، اب دماغ ٹھکانے پر آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام و مرتبہ معلوم ہو جائے گا۔ باوجود اپنی تمام عظمتوں کے اللہ کے وہ عبد ہیں، ہے نہیں ہے؟ ابھی کلمہ پڑھا نا، گواہی دی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کیوں اللہ تعالیٰ رسول کو پہلے لا کر عبد کو بعد میں نہیں لا سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور بنانے کی بڑی کوششیں کی گئی۔ اچھا، اس چکر میں یہ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو ہم ایک بدکار شخص کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ واقعہ بڑی ہے تاریخ سیرت کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنانے کی چکر۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ایک بازاری عورت، کاہنہ باہزاری عورت مل گئی، اس نے آپ کو بلایا، دعوت دی، دعوت گناہ دی۔ حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے اسے نظر انداز کر دیا، گھر چلے گئے اور سیدھا حضرت آمنہ کے پاس گئے۔ میاں بیوی ملے، دوبارہ پھر جب باہر نکلے تو انہیں خیال آیا کہ فلاں نے مجھے دعوت دی ہے، فلاں عورت،
اس کے پاس گئے. اب دیکھیے رسالت کی بات کون کر رہا ہے؟ ایک فاحشہ عورت. اس عورت نے غور سے دیکھا حضرت عبداللہ کو, کہا کہ نہیں اب تمہیں کوئی چیز باقی نہیں. ہاں ارے تھوڑی دیر پہلے تو گناہ کی دعوت دے رہی تھی, مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی, اب کیا ہو گیا؟ وہ جو تمہاری پیشانی میں نور تھا نا چلا گیا. مطلب وہ گھر گئے تھے حضرت آمنہ کے پاس, میاں بیوی ساتھ رہے, اب وہ نور حضرت آمنہ کے بطن میں پیٹ میں منتقل ہو گیا, اب تمہارے پاس نہیں ہے, اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اچھا یہ قصہ تو اچھا دکھا کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور تھا جو ایک معمولی گھٹیا قسم کی عورت کو نظر آ گیا. وہ حضرت عبداللہ کے حضرت فاطمہ سے مل کے تعلقات رکھنے پر وہ منتقل ہو گیا, نور منتقل ہو گیا. پھر انہوں نے کیا کام کرنے گئے؟ اس بیکار عورت سے ملنے کیوں گئے؟ سلام دعا کرنا تھا یا شیک ہینڈ کرنا تھا, کیوں گئے تھے وہاں؟ یہ قصہ لکھنے والے نے لکھا, ہماری تاریخی کتاب, ہماری کتابوں میں, دینی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنا. نہیں یہ بیچ میں ایک بات کا نہیں, یہ بیچ میں کھڑا ہی نہیں کریں, آپ سے ادباً درخواست ہے, اس لیے کہ یہ لوگ برابر باہر جاتے رہتے ہیں. اب ہم درخواست کریں گے کہ آج کل تعداد بڑھ گئی ہے تو باہر بھی ہم چٹائیاں بچھانے تو ایک آدھا گھنٹہ وہ اپنے آنے جانے کا آمد و رفت کو روک کے رکھیں. وہ تو ہمارا کام ہے. اب اس معاملے میں ہم بڑے تیز ہیں, ایک غلطی کراتا ہم اس کے پیچھے لبیک لبیک کہتے ہوئے آ کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. براہ کرم پلیز, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلے یہاں ہیں تو پھر اس لیے کہ اب جو جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ دونوں کیمپ ہیں وہاں اتنے زیادہ مسلم امپلائیز نہیں ہیں, اور ان کی ایک شکایت جائے گی تو یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. تو یہ رسالت کا موضوع چل رہا ہے, انشاءاللہ اس پر گفتگو مزید ہوتی رہے گی. سب سے پہلے میں حلقہ متفقین کی طرف سے آپ تمام حضرات کا جنہوں نے محرم کے اسپیشل پروگرام میں شرکت کی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جو آئے ان کا تو شکریہ ہے ہی, لیکن جو نہیں آئے ان کے بارے میں توقع ہے کہ انہوں نے اس کی کامیابی کے لیے دعا کی ہوگی. آپ سے صرف دعائیں مطلوب ہیں.